and everything I do. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے سبق میں ہم ان لوگوں کا تذکرہ کریں گے، ان لوگوں کے بارے میں ڈسکشن کریں گے جن لوگوں نے اسلامک ہسٹری کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ ان لوگوں کا کنٹریبیوشن، ان کی قربانیاں، ان کی محنت کی بدولت آج میں اور آپ مسلمان ہونے کا فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، اور یہ بڑے بڑے محدث تھے جنہوں نے اسلام سیکھا، جنہوں نے اسلام کو پھیلایا اور بہت ہی مشقت کی، اللہ کے راستے میں بہت سارا اپنا مال بھی خرچ کیا، وقت بھی خرچ کیا، تب جا کے آج دنیا بھر میں آپ کو مسلمان ملتے ہیں۔ آج میں آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کی ہسٹری سنا کر، تاکہ آپ ڈاکٹرز، انجینئرز بنتے بنتے دین بھی سیکھے اور اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ عمل کرتے کرتے لوگوں تک آپ پہنچائیں۔ میرے پاس ایک فہرست ہے، جتنا وقت ہمارے پاس ہے اتنے وقت میں ہم دیکھتے ہیں ہم کن لوگوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہماری جو لسٹ ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں، اسپیشلی اکیڈمیشینز، کیونکہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو بھی تعلیم کا بہت شوق ہے اور آج کا زمانہ اکیڈمکس کا زمانہ ہے۔ یہ اسلامک اکیڈمکس کی بات چلتی ہے، اور آج جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شوقین ہیں ایسے ہیرو کی جو شہرت یافتہ ہے، دوز ہو آر فیمس، دوز ہو آر ریچ، ایسے لوگوں کی ڈیمانڈ آج کل زمانے میں بہت ہے۔ ان کا کیریکٹر، ان کا کلچر، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لوگ پیسہ اڑانے والے کو بھی اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہیرو جو اسلام کے ہیرو ہیں، جو ہماری تاریخ کو، جو ہماری اسلامک ہسٹری کو خوبصورت بناتے ہیں، ایسے لوگوں کا تذکرہ ہمارے درمیان بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 شخص کے بارے میں کہا کہ قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو۔ ان میں سے 3 نوجوان تھے، یعنی چھوٹی عمر میں انہوں نے قرآن سیکھنا شروع کیا اور چند سالوں میں یہ قرآن کے اسکالرز ہو گئے۔ یہ 3 نوجوان ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ ان کا کریئر شروع ہوا ایز اے شیپرڈ، چرواہا، لیکن یہ قرآن کے اسکالر بن گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ ایسے اسکالر تھے اپنے زمانے کے کہ یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے شان نزول، جس کے ریویلیشن کا کانٹیکسٹ مجھے پتہ نہ ہو۔ یعنی ان کی قرآن کی سٹڈیز کتنی زبردست ہوگی کہ قرآن کی ہر آیت کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی یہ ان کو پتہ تھا۔ پھر بھی وہ کہتے ہیں، دیکھیے ان کا شوق، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ کسی شخص کو مجھ سے تھوڑا سا علم زیادہ ہے تو اس تھوڑے سے علم کو بھی حاصل کرنے کے لیے میں دور دور ٹریول کر سکتا ہوں، سفر کر کے وہ علم حاصل کروں گا۔ تو یہ شوق تھا دین سیکھنے کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 لوگوں کے نام دیے اس میں سے 3 نوجوان، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، الحمدللہ بہت ساری قربانیاں ہیں ان کی، اس کے بعد سالم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ سلیم مولا حفیظہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں قرآن کی قرأت کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکمنڈ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اچھی قرأت یہ نوجوان کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے یعنی قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں۔ اور میں آپ کو کہہ دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھا کرو، یعنی قرأت کا شوق بھی آپ میں ہونا چاہیے۔ یہ صحابی جو سالم مولا ہیں یہ قرآن کی قرأت کے بہت شوقین تھے۔ آپ کو بھی تو شوق ہوگا۔ آج کل ماشاءاللہ آپ انٹرنیٹ کے زمانے میں ہیں اور اس زمانے میں دنیا بھر کے مشہور قاریوں کی قرأت آپ کو سننے ملتی ہے، آپ سنتے بھی ہوں گے الحمدللہ۔ ہمارے زمانے میں نہیں تھا یہ سب۔ مسجد کے جو قاری رہتے تھے ان کی قرأت سنتے تھے، کبھی کبھی کسی کی کوئی آڈیو کیسٹ آ گئی، لیکن آج کے زمانے میں مصری، سیرین، عراقی، سعودی، یمنی، اماراتی، اتنے سارے قراؤں کی جماعت، اتنے سارے فن، قرأت کی دنیا میں آج ایک ایسا تہلکہ، ایسا ریولیوشن ہے کہ آپ چاہو تو اپنی قرأت خوبصورت بنا سکتے ہو انہی بڑے بڑے قاریوں کی قرأت سن کر۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ بھی ایک زبردست صحابی تھے۔ ان کی قوم ان کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ یہ نوجوان تھے، ینگ مین۔ میرے خیال سے میرے اسٹوڈنٹس میں سے، میرے ویورز میں سے بہت سارے بچے اسی عمر کے ہوں گے جس عمر میں زید بن ثابت کو
ان کی قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی، بڑی عزت سے، بڑی فخر سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نوجوان نے 9 لمبی لمبی صورتیں یاد کی ہے، یعنی جو لمبی صورتیں ہوتی ہیں نا، سورہ البقرہ، سورہ المائدہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ جو لمبی لمبی صورتیں ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نوجوان نے 9 لمبی لمبی صورتیں بہت ہی رفتار میں یاد کر لی، یعنی انہوں بہت خوش ہوئی، تو قوم لے کر گئی، چلو چلو ہم اللہ کے رسول کو اس کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، دعا دی اور نصیحت کی کہ ہیبرو زبان بھی سیکھ جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے اس صحابی نے کتنے دن میں ہیبرو زبان سیکھی؟ بعض روایت میں آتا ہے 16 دن اور بعض روایت میں آتا ہے 12 دن۔ آپ ایک زبان سیکھنے میں کتنے دن لگائیں گے؟ سمجھے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوق ہوتا ہے، پیشن ہوگا آپ کو، تو آپ کوئی بھی چیز بہت ہی رفتار سے سیکھ سکتے ہو۔ ان صحابی نے 12 یا 16 دن میں ہیبرو زبان سیکھی اور دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگ گئے ہیبرو زبان کے ذریعے۔ آج آپ انگریزی سیکھتے ہیں ڈاکٹر بننے، انجینئر بننے، اخبار کے ایڈیٹر بننے، کوئی بھی زبان سیکھو، اگر اس نیت سے سیکھو کہ ہم اس سے اللہ کے دین کا کام کریں گے، تو آپ کا زبان سیکھنا بھی ثواب جاریہ ہوگا، ثواب کا سبب ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت یہاں پہ اللہ کے دین کو پھیلانے کی ہے۔ یعنی آپ کی نیت بھی ہوگی کیوں میں اسٹڈیز کر رہا ہوں، تو آپ ثوابوں کی بلندی پہ جا سکتے ہو انشاءاللہ۔ تو یہ صحابی تھے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، 12 یا 16 دن میں انہوں نے ہیبرو زبان سیکھی۔ یہ سارے جو نوجوان تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس میں، یہ لوگ ہمیشہ تیار رہتے تھے اور پیشنیٹ رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نے کہا کہ بہت ہی چھوٹی عمر میں انہوں نے دین سیکھنا شروع کیا تھا، یہاں تک کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کویشچن پوچھا کوئز کے اعتبار سے کہ بتاؤ تو ایک پیڑ ہے، اس کی ڈالیاں، اس کے پتے، اس کے پھل، تمام چیزیں کام میں آتی ہے، کون سا پیڑ ہے؟ سب صحابی سوچنے لگے، خاموش تھے۔ ابن عمر کو سوجا کہ وہ پیڑ کھجور کا پیڑ ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، تھوڑے سے شرمایا کہ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں میں بولوں۔ بعد میں اپنے ابا یعنی عمر بن الخطاب سے کہتے ہیں ابا حضور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال پوچھا تھا نا، اس کا جواب مجھے آتا تھا، کھجور کا جھاڑ۔ تو حضرت عمر نے کہا بیٹا کہا کیوں نہیں؟ مجھے کتنی خوشی ہوتی کہ میرے بیٹے نے صحیح جواب دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی ایسا دین کا شوق ہو آپ کے اندر اور کوئی چیز حاصل کر لو دین سیکھتے سیکھتے، تو آپ کے ماں باپ بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ زید بن خالد رضی اللہ عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ ان کا شوق دیکھیے، میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں بڑی باریکی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا، یہاں تک ایک لمبا قیام کرتے تھے، میں بیٹھ کر ان کی نماز پڑھنے کی ادا کو دیکھتے رہتا تھا، سیکھتے رہتا تھا، تاکہ شوق ہے۔ کوئی تنخواہ ملتی تھی؟ کوئی میرٹ سرٹیفکیٹ ملا ان کو؟ جی نہیں، لیکن سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ دنیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی آپ کو کوئی بھی سرٹیفکیٹ دے، اللہ نے جو خوشخبری دی، دنیا کی کوئی ٹرافیز، دنیا کے کوئی میڈلز اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہو سکتے۔ اب آپ دیکھیے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ عمرو بن عاص کے بیٹے تھے۔ اور میں ایک اور چیز ان کی خاصیت بتا دوں، عمرو بن عاص وہ صحابی تھے جنہوں نے مصر فتح کیا، اور یہ صحابی ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ بھی اسکالر، اکیڈیمیشین، جیسے میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں اکیڈیمیشین، جن کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے، کتابوں کا شوق، سبجیکٹس کا شوق، انفارمیشن کا شوق، اس کو اکیڈیمیشین کہتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ لکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے لکھ دیتے تھے، جو کہتے تھے لکھ دیتے تھے، یعنی ان کو حدیثوں کا کلیکشن کا ایک شوق تھا۔ کچھ لوگوں نے آبجیکشن لیا، ارے بچے تم ساری چیزیں لکھ لیتے ہو، ہاں کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ کر کچھ کہیں گے وہ بھی لکھ دو گے، اچھی بات نہیں ہے، سوچ سمجھ کے لکھا کرو۔ تو یہ سننے کے بعد انہوں نے لکھنا بند کر دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استاد بھی تو تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ ہمیشہ میں کچھ بولتا ہوں تو لکھتا رہتا ہے، اور اب اس نے کچھ دنوں سے بند کر دیا۔ تو پوچھا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کیا بات ہے، تم آج کل لکھتے نہیں ہو میری باتیں؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے آبجیکشن لیا، سینئرز نے، کہ میں لکھوں نہیں، شاید کبھی آپ غصے میں ہو کچھ بول دے اور میں لکھ دوں تو کہا کہ اللہ کی قسم میں غصے میں بھی حق بات کرتا ہوں،
لکھ لیا کرو. I look, I see. ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید 14 مئی سے ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت. بن جائے ہماری ذہنیت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت. تعمیر انسانیت. دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام. ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. I look, I see. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ عمرو بن عاص کے بیٹے تھے. اور میں ایک اور چیز ان کی خاصیت بتا دوں، عمرو بن عاص وہ صحابی تھے جنہوں نے مصر فتح کیا، اور یہ صحابی ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ بھی اسکالر، اکیڈیمیشین، جیسے میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں اکیڈیمیشین جن کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے، کتابوں کا شوق، سبجیکٹس کا شوق، انفارمیشن کا شوق، اس کو اکیڈیمیشین کہتے ہیں. اور یہ سب کچھ لکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے لکھ دیتے تھے، جو کہتے تھے لکھ دیتے تھے. یعنی ان کو حدیثوں کا کلیکشن کا ایک شوق تھا. کچھ لوگوں نے آبجیکشن لیا، ارے بچے تم ساری چیزیں لکھ لیتے ہو. ہاں کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ کر کچھ کہیں گے وہ بھی لکھ دو گے، اچھی بات نہیں ہے، سوچ سمجھ کے لکھا کرو. تو یہ سننے کے بعد انہوں نے لکھنا بند کر دیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استاد بھی تو تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ ہمیشہ میں کچھ بولتا ہوں تو لکھتا رہتا ہے، اور اب اس نے کچھ دنوں سے بند کر دیا. تو پوچھا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کیا بات ہے، تم آج کل لکھتے نہیں ہو میری باتیں؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے آبجیکشن لیا، سینئرز نے، کہ میں لکھوں نہیں، شاید کبھی آپ غصے میں ہو کچھ بول دے اور میں لکھ دوں. تو کہا کہ اللہ کی قسم میں غصے میں بھی حق بات کرتا ہوں، لکھ لیا کرو. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکریج کیا. یعنی آپ کے اندر کوئی خاصیت ہوگی نا، کوئی بھی دین کی چیز سیکھنے کی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو استاد کا انتظام بھی کر دے گا اور موٹیویشن بھی پہنچائے گا لوگوں کے ذریعے، کبھی ماں باپ کے ذریعے جیسے عمر بن خطاب کا ایگزامپل دیا، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی استاد کے ذریعے بھی آپ کا موٹیویشن انکریجمنٹ چالو رہے گا. اس لیے کہ موٹیویشن اور انکریجمنٹ سے آدمی کا سیکھنے کا شوق بڑھتا ہے، وہ ذہنی طور سے تھکتا نہیں، مایوس نہیں ہوتا ہے کہ چلو الحمدللہ somebody is supporting me. تو کبھی آپ بھی جب استاد بن جائے، میں اسٹوڈنٹس، مائی ویورز، تو یاد رکھیے گا اس سبق کو، ڈونٹ ڈی موٹیویٹ یور اسٹوڈنٹس، نیور ڈی موٹیویٹ یور اسٹوڈنٹس. تو ڈفر ہے، تو سیکھ ہی نہیں سکتا ہے. اس طرح کا ایٹیٹیوڈ کبھی مت رکھنا. آلویز انکریج پیپل. نہ معلوم کبھی ہو سکتا ہے کہ ڈفر اسٹوڈنٹس بھی آگے بہت بڑا کمال کر دے، پھر جب وہ آپ کو دیکھے یہ سر آپ کہتے تھے نا میں ڈفر ہوں دیکھو، تو کہیں آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے. بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ میں ڈفر تھا، پڑھنے میں کمزور تھا، لیکن یہ سر جو ہے نا یہ ہمیشہ مجھے انکریج کرتے تھے، آج میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے کمالات اور کس طرح سے اسلام نے ان کو انکریج کیا، کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، سکھاتے رہتے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا. دیکھیے اب
اگر کسی اسٹوڈنٹس کے بارے میں ان کے ٹیچر اناؤنس کرے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معاذ بن جبل حرام اور حلال کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور زید بن ثابت فرائض کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اناؤنسمنٹ کر دیا تو کتنی بڑی عزت کی بات ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لوگ جا کر ان صحابہ سے علم حاصل کرتے تھے، کیونکہ ان کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی اناؤنس کر دی تھی۔ اب یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور یہ عبداللہ بن عباس بہت ہی چھوٹی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ان کے کزن تھے حضرت عباس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا تھے، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس۔ اور عبداللہ بن عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت باریکی سے آبزرو کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو کہاں دیکھتے ہیں، قیام اللیل یعنی کہ تہجد میں یہ کیسے کھڑے رہتے ہیں، یہ رکوع میں کیسے جاتے ہیں، ان کا رکوع کیسا، چھوٹی چھوٹی چیزیں باریکی سے۔ اور آپ جانتے ہو نا، چھوٹی عمر میں میموری بہت شارپ ہوتی ہے، جو دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں آپ کی میموری اسے ایبزارب کر لیتی ہے۔ اور ویسے بھی عربز جو تھے، عربز یہ اپنی میموری کے لیے بہت مشہور تھے، اپنی یادداشت کے لیے بہت مشہور تھے۔ ان کو اپنے 15 نسلوں تک نام یاد تھے۔ آپ کو اپنے گریٹ گرینڈ فادر سے زیادہ کتنے گرینڈ فادرز کے نام یاد ہیں؟ شاید بہت کم، رائٹ؟ لیکن یہ عرب لوگ مشہور تھے اپنی یادداشت کی وجہ سے۔ عبداللہ بن عباس نے اس یادداشت کا فائدہ اٹھایا اور حدیثیں یاد کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے اس کو یاد کر لیتے تھے۔ چنانچہ جن چند صحاباؤں سے سب سے زیادہ حدیث ملتی ہے، ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، عبداللہ بن مسعود، یہ چند صحابہ سے جتنی حدیثیں ملتی ہیں ان میں اکثر نوجوان تھے، ینگ جنریشن تھا، حدیثیں یاد کرتے تھے۔ کسی نے 1500، کسی نے 1600، کسی نے 1400، جیسے اللہ کے رسول نے کہا اور کیا ویسے ہی 10، 20، 30، 40 سال کے بعد یہ حدیثیں ویسے ہی بیان کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج اسلام ہمارے پاس اس حال میں موجود ہیں بغیر کرپشن کے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام تھا ویسا ہی محفوظ اسلام آج بھی کتابوں میں ہے۔ یہ البتہ الگ بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، لیکن کتابوں میں اگر کوئی تلاش کرنا چاہتا ہے تو آپ کو پیور اسلام آج بھی کتابوں میں مل جائیں گے، ان صحاباؤں کی قربانیاں سے۔ دیکھیے ہمارے نوجوان طبقے آج جو ہے نا اسلامک اسٹڈی سے تھوڑے سے دور رہتے ہیں، حالانکہ آج آپ اسلامک سبجیکٹس میں گریجویشن بھی حاصل کر سکتے ہو، پیرلل گریجویشن۔ ٹھیک ہے، آپ دلی یونیورسٹی، بمبئی یونیورسٹی سے آپ ڈگری حاصل کیجئے، ساتھ ساتھ میں آپ کو دوسری یونیورسٹیاں بھی ملتی ہیں، اسلام آن لائن یونیورسٹیز اور بہت ساری یونیورسٹیز، جس میں آپ کوئی کورس لے لو، سرٹیفکیٹ کورس، ڈگری کورس، اور ساتھ ساتھ میں آپ پڑھتے جائیے، دین کی بھی معلومات حاصل ہو رہی ہے اور دنیا کی بھی، دونوں اکیڈمک سبجیکٹس میں آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو شوق ہے لیکن آپ کنفیوز ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ مجھے کہتا ہے سر میں اسکالر بننا چاہتا ہوں۔ اسکالر کیوں بننا چاہتے ہو؟ آپ اسٹوڈنٹ بنے رہو، اسکالر بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسکالر بننا یہ اسٹڈیز کا اینڈ ہوگا، اب میں بڑا اسکالر بن گیا ہوں، لوگ مجھے کہیں گے شیخ، شیخ نثار، شیخ احمد، شیخ عبداللہ، پیپل ول کال می سر، پروفیسر۔ دین کا علم اس لیے حاصل نہیں کیا جاتا، علم دین اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کے ثواب جاریہ کا سبب ہو۔ یہ جو صحابہ کرام اپنی اپنی قبروں میں جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے جو دین پھیلایا ہے 1400 سال کے بعد بھی آج ہم اسے سیکھتے ہیں، اور چھوٹی عمر میں انہوں نے سیکھنا شروع کیا۔ تو جب صحابہ کا تذکرہ ہم کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے صحابیات کا بھی تذکرہ ہم کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں، یہ اسکالر تھی علم دین کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، اور بیوی ہونے کے ناطے ان کے ذریعے پرسنل ہائیجین کے بارے میں بہت سارے فقہی مسائل، ان کی حدیثیں آج ہم تک پہنچتی ہے۔ ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہوا وہ ایک بابرکت نکاح، اور جب تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی جیے تب تک دین کے استاد بن کر جیے۔ غالباً روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی عمر 60-65 سال کی تھی جب ان کی وفات ہو گئی، یعنی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی علم دین سکھانا چالو رکھا۔ کتنا بڑا مقام! صحابہ کی استادہ تھی، تابعین کی استادہ تھی، خلفائے راشدین بھی ان سے مشورہ کرتے تھے۔
آپ فل ٹائم اسلامک اسٹڈیز بھی لے سکتے ہو، عربک زبان سیکھیں، ایک کریئر بن سکتا ہے آپ کا۔ یہ مت سوچئے کہ اگر آپ نے علم دین سیکھا تو آپ پیسے کیسے کماؤ گے، روزی اللہ کے اختیار میں ہے۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو لوگ بزنس مین ہیں لیکن قرآن کا حفظ بھی کر چکے اور کاروبار کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ علم دین سیکھو گے تو آپ کاروبار نہیں کر سکتے ہو، آپ بزنس کر سکتے ہو۔ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ وہ لوگ تجارت کرتے تھے، صحابہ کرام بھی تجارت کرتے تھے، تو تجارت کرنا بھی ایک آپشن ہے۔ اگر آپ علم دین سیکھتے ہیں تو فل ٹائم اسلامک اسٹڈیز کچھ لوگوں کو لینا چاہیے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اور آپ دیکھیے جن صحابہ کرام کے قصے میں نے آپ کو سنائے، انہوں نے بہت قربانی دی، تب جا کر آج ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہم علم دین کا کون سا سبق چھوڑ کے جائیں گے؟ یہاں تو ہمارے لیے عمل کرنا بھی مشکل ہے فرائض کا، تو علم دین سیکھیں گے کب؟ ہمارے آنے والی نسلوں کو ہم کون سا دین دے کر جائیں گے بھائیوں؟ آج فتنوں کا زمانہ ہے، برسات کی بوند کی طرح فتنے لوگوں پر پڑ رہے ہیں، اختلافات، فرقے بازی، پالیٹکس، مار دھاڑ، خون خرابہ، جنگ، کتنے سارے فتنے دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس میں علم دین کی ضرورت ہے، اور امت کا ایک طبقہ علم دین سیکھنا چاہیے اور سیکھتے سیکھتے لوگوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ تو یہ موٹیویشن تھا آج آپ کے لیے۔ ہم نے آپ کو سکھایا کہ کیسے کمالات علم دین کے محفلوں میں بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمارے اسلاف میں بڑے بڑے اسکالرز ایسے ہوئے جو میڈیکل ڈاکٹرز بھی تھے، انجینئرز بھی تھے اپنے زمانے کے۔ کیوں نہ ہم بھی علم دین سیکھے، ساتھ ساتھ میں آپ اپنی پڑھائی چالو رکھیے، لیکن ایک آدھ گھنٹہ 2 گھنٹہ دین بھی سیکھیں۔ ہو سکتا ہے 5-6 سال کے اندر آپ بھی وہ کمالات کریں جس کی ضرورت آج امت کو ہے۔ اس کے ساتھ آج کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ سبق کا سلسلہ انشاءاللہ اگلے کلاس میں بھی جاری رہے گا۔ اس دعا کے ساتھ ہم رخصتی لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I look